ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے تجاوز لی، میری وجہ سے میری امت کی غلطی، بھول چوک اور وہ کام جو جبر سے کروایا جائے، معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہانوں کے لیے رحمت بن کر جو آئے ہیں، فرمایا میری وجہ سے تجاوز لی، اور ایک حدیث میں تجاوز، دو لفظ آتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بھول کو معاف کر دیا، نسیان جسے ہم کہتے ہیں، جہالت، بے علمی، خطا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، زبردستی کلمہ کفر کروایا جائے، اس کو بھی اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے اپنے بندوں سے معاف کر دیا۔ قرآن میں بھی یہی آتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ قدم قدم پر یہ امت، ہم سب بھول بھی رہی ہے اور بے علمی بھی ہے۔ اکثریت کو اللہ کی کتاب پڑھنی نہیں آتی، کسی قاری کے سامنے بٹھا دیں اور اسے کہیں کہ سنائیں،
اور بالخصوص پنجاب کے پنجابی خطیبوں کو قرآن نہیں پڑھنا. بڑے بڑے خطیب ہیں اور ایسا پڑھتے ہیں سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھنی آنی چاہیے. نصاب ہے یہ ہمارا. پھر اس کے معانی آنے چاہیے کہ آج میں جو یہ ایک رکوع پڑھ رہا ہوں بادشاہ نے کیا کہا، مجھ سے کیا تقاضا کیا. میں نے اس موضوع پر کئی جمعے پڑھائے تھے کہ ہر بندے کا ذکر قرآن میں ہے. ہر بندے سے قرآن کچھ چاہتا ہے. تو ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورۃ بقرہ کا آخری رکو. اللہ اگر ہم بھول جائیں، خطا ہو جائے بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ویسے یوں کہا جائے کہ علم نہیں ہے تو ادب کا ہے، اگر کہیں جہالت ہے تو ذرا سخت زبان ہے. اللہ کریم نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. تم پر کوئی گناہ نہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اگر تم خطا کر بیٹھو بے علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جو تم جان بوجھ کر کرو گے اس پر اللہ کی پکڑ آئے، اس پر اللہ کی پکڑ آئے. مجھے پتا ہے زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب ہے، کیا کچھ نہیں، اور میں پھر اس کو کرتا ہوں، اس پر اللہ کی ناراضی اترتی. مجھے پتہ نہیں کسی مسئلے کا اور میں نے وہ کام کر دیا، کوئی گناہ نہیں. یا مجھ پر زبردستی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کروایا جائے. اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندے پر. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. من کفر باللہ من بعد ایمان، اپنے ایمان کے بعد جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے. الا من اکرہ، زبردستی، بالجبر. وقلبہ مطمئن بالایمان، دل کے اندر اس کا ایمان، دل بھرا پڑا ہے ایمان سے. ایک شخص کو کافروں نے پکڑ لیا تھا اور ایسی بات کہلوا دی تھی تو وہ روتے ہوئے آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطا ہو گئی. فرمایا دل کیسا ہے؟ فرمایا دل اللہ اور اس کی نبی کی محبت میں بھرا پڑا ہے، لبریز ہے. آسمان والے نے آیت کریمہ نازل فرما دی. اور جو دل سے کفر کرے، داڑھی میں اسلام ہے، جو دل سے کفر کرے شادی پر اسلام رہ گیا، جو دل سے کفر کرے کہ شریعت میرے لیے رہ گئی ہے، جو دل سے کفر کرے، بڑے دیکھے ہیں دیندار، دین پر تان کرے، بڑے دیکھے ہیں علماء کو، ان کی نجی زندگی جا کر دیکھو، بڑے دیکھے ہیں مسجد والوں کو، دین پر اصل میں وہ تان کرتا. وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جو دینداروں سے مذاق کرے. شلوار دیکھو اس کی، لگتا ہے بغیر زار بند کے پہن کر آیا، ٹخنے جو ننگے، سلبٹے جو پڑی ہوئی ہے.
یہ ہے دل بے ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا گناہ دو طریقے کے ہیں، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ ایک گناہ اور اس کا اقرار ہے کہ غلطی ہے جی چھوڑ دوں گا، دعا کریں اللہ توفیق دے دے۔ ایک کہتے ہیں گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی اسلام ہے باقی کوئی شے نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ دیکھیے ایک داڑھی مونڈتا ہے، نبی کی سنت کو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ توفیق دے مجھے میں رکھ لوں، اور ایک کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں، ایسے بیکار کام ہے۔ ان دونوں کے گناہوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اپنے دل کی کیفیت کو ہم چیک کریں، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اپنی مجلسوں کو چیک کریں، بے دینوں میں دل لگتا ہے یا دینداروں کے اندر دل لگتا ہے؟ اہل علم میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے یا استہزاء کرنے والوں کے ساتھ دل کرتا ہے؟ فیصلہ دنیا میں خود ہی کر لینا، میں جنتی ہوں کہ دوزخی، مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اگر دل اہل علم کے ساتھ لگے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھنا دل کر رہے، صاحب علم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے دل تیار ہو کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، مفسر قرآن ہے، حدیث پر نظر ہے، ان کے پاس بیٹھوں کوئی خیر مل جائے گی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کا میں محتاج ہوں، تو یاد رکھنا ایمان ہے۔ اور اگر دل کہے کہ کوئی گانے والی ہو، کہیں استہزاء ہو، کہیں بے دینی کی مجلسیں ہوں، کہیں مسجد سے دور گھر ہو، اذان کی آواز تک نہ آئے۔ اب یہ سپیکر ہمارے خراب، 2 دن ہو گئے غالباً، بارشوں میں جل گئے، کتنے نمازی طرف شاہ صاحب آواز نہیں آتی، آئے یہ ہے ایمان۔ شاہ صاحب آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں لگتا، اذان نہیں ہو رہی، فرق ہے۔ دیکھیے دونوں، ایک کہتے ہیں شکر ہے جلے جان چھوٹی، فرق ہے، جل گئے جان چھوٹ گئی، آواز تو نہیں آ رہی، جلے ہی رہے، اور ایک آ کر پوچھتا ہے آواز نہیں آتی، کمرے بند ہے سردی کی وجہ سے، اذان آتی ہے، ہم ریڈی ہو جاتے ہیں، فرق ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اس صدر کے اندر جو شرح صدر کے ساتھ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہے، پر اللہ کا غضب دردناک عذاب۔ اور جس پر بالجبر کام کروایا جائے کہ زندگی کو خطرہ ہے، ہڈیاں توڑ دی جائیں گی، اور وہ کوئی کلمہ کفر کہہ لے، اللہ کی طرف سے دل دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دل دیکھیے گا، دل یہی لوتھڑا ہے، یہ خراب تو سارا جسم خراب، یہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک۔ پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا وہی قلب، وہ دل۔ تو جہالت کی بنا پر اگر کوئی خطا ہو جائے معافی ہے، اور یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام کی، اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ قانون اللہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی شخص بھول غلطی ہو گئی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، حدیث میں فرما دی، دعائیں کرو اللہ تعالی سے کہ یا اللہ جو خطا ہو جائے اور بھول ہو جائے، 3 چیزیں اس حدیث میں۔ نمبر 1 جہالت، بے علمی، مسئلے کا پتہ نہیں، مسئلے کی خبر نہیں، وہ معاف کرنے والا۔ نمبر 2 خطا ہے، بھول چوک ہے، نسیان، بھول گیا، یاد نہیں رہا، معافی ہے۔ اور نمبر 3 زبردستی، مثلا
نماز میں بات چیت کرنا حرام ہے. اللہ اکبر سلام تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. اللہ کی عبادت کریں. لیکن اگر کسی شخص کو یہ بات مسئلے کی خبر نہیں اور وہ بات چیت کر دیتا ہے، اس حدیث کی مصداق ہوگا کہ گناہ گار نہیں ہوگا، نہ اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ اسے مسئلے کا علم نہیں تھا. مسئلے کا علم نہیں تھا. یہی تو فرمایا خطا، مسئلے کا پتہ ہی نہیں. معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھ رہے، میں بھی نماز پڑھ رہا تھا. ایک شخص کو چھینک آ گئی اور اس نے نماز میں کہا الحمدللہ الحمدللہ. میں ساتھ ہی تھا، میں نے کہا یرحمک اللہ یرحمک. کہتا لوگوں نے میری طرف آنکھیں نکالی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. جیسے ایک آدمی نماز کے اندر، میں بھی اسی صف میں تھا، رکوع میں جب گئے تو ساتھ والے نمازی نے اپنے سارے کپڑے یہاں تک کیے ہوئے تھے. بھاگتے ہیں نا وہاں سے وضو کر کے کہ پہلی رکعت ہے، پھر کپڑے بھی نیچے نہیں کرتے، دوڑتے ہیں صف مل جائے، پہلی رکعت مل جائے. اور وہ اللہ اکبر رکوع میں جا رہا ہوتا تھا، الحمدللہ مالک یوم الدین والضالین آمین، پھر فٹافٹ رکوع میں. وہاں بھی سبحان ربی العظیم ایک پڑھی نہ پڑھی، رکعت ہو گئی. اس سے کس نے پوچھنا؟ اپنے آپ سے پوچھ. ما حاک فی نفسک. ممنوع ہے کہ آپ وہاں سے دوڑ کر صف میں داخل، منع پیغمبر اسلام نے فرمایا. پہلی بات یہی ہے، آپ کا یہی کام ہی سنت کے خلاف ہے. پھر آپ آئے تو اس نے کاشن دے دیا کہ چلو رکوع میں، اور آپ کہتے نہیں میں کھڑا ہوں، اور جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ کر، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اور رکوع میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. آدھی وہ پڑھی، ادھر بھی ایک پڑھی، اور خوش ہوتے ہیں. جی تراویحوں میں ہم نے دیکھا ہے، کھڑے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے. جہاں امام نے علیم حکیم لمبا کیا، بھاگ کے ساتھ ملیں گے، رکعت بری ہوگی. 2 رکعتیں پڑھی ہیں جی ماشاءاللہ. میں نے کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہائے سبحان اللہ، کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اپنے آپ کو. وہ بادشاہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے جوان، اور جہاں اندازہ لگاتا ہے کہ امام اب رکوع میں جانا ہے، دوڑا اور ساتھ ملا اور جلدی سے فاتحہ پڑھی. تو ایک شخص نے چیخ ماری، فرمایا یرحمک اللہ. لوگوں نے گھورا، لوگوں نے غصہ، اس نے ڈانٹ دیا معاویہ نے رضی اللہ تعالی. واسکل امی یا ہو، عرب کا کلمہ کہہ دی. لوگوں نے اپنے ران پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے. مانا کہ چپ کر، اسکت، یہ کیا کر رہا ہے، نماز میں ہے. وہ چپ کر گئے، مسئلہ کوئی خراب ہو گیا، وہ خاموش ہو گئے. جب نماز ختم ہوئی تو کائنات کا سب سے بڑا معلم اور مربی، سبحان اللہ، انہوں نے کہا معاویہ ادھر آ جا. کہنے لگے میں نے اتنا شفیق بندہ ہی نہیں دیکھا، نہ ڈانٹا نہ گھورا، کچھ نہیں کہا. یہی کہا ان هذه الصلاۃ، او معاویہ یہ نماز ہے، نماز میں بول چال جائز نہیں. بس بات ختم ہو گئی. انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن. یہ تو تسبیح ہے، تکبیر ہے، اللہ کی کلام کی تلاوت ہے، اس میں باتیں نہیں کرتے ہوتے. دیکھو کتنا خوبصورت انداز. ہمارا یہاں بچہ ہی کوئی اچھلنے کودنے لگ جائے، سارے نمازی سے کہتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں. ایک نے دوسرے کو کہہ دیا تھا، وہ بچہ انہوں نے کہا ماں کو کھڑایا کرے، تو کھڑانے واسطے تو مرد ہے، مسیطے کی تھلایا کہ گراؤنڈ ہے. سبحان اللہ.
کہا یہ تو تکبیر نماز ہے، نماز میں بات چیت کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ اہل علم اختلاف کرتے ہیں یہاں پر، لوٹانے کا حکم نہیں دیا کہ دوبارہ نماز پڑھ، مسئلے کا علم ہی نہیں تھا۔ جب مسئلے کا علم نہیں تو پیغمبر نے فرمایا میری وجہ سے، میری امت سے اللہ نے غلطی کو معاف ہی کر دیا، معاف ہی کر دیا۔ ایک شخص سمجھا رمضان المبارک کی تو نماز ہے، روزہ دیکھ لیجیے، روزے دار ہے، بادل آ گئے۔ اس وقت یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، اندھیرا ہو گیا۔ اس نے سمجھا سورج غروب ہو گیا، اس نے روزہ افطار کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے، سورج نکلا ہے۔ کچھ یاد پڑتا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا۔ آپ نے کہا روزہ کھول لو، روزہ کھول کے ہٹے، تھوڑی دیر کے بعد بادل ہٹے، سورج نکلا، سورج نکلا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن بادل، لوگ روزے سے تھے، سب نے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر دیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی کتنا احساس تھا افطار جلدی کرنے کا۔ اور یہاں کہتے ہو کہ ویکھ لا اندر بڑھیا بھی ہے سورج کے لیے، سارا دن ہو گئے روزہ رکھا ہوا ہے، 2 منٹ نہیں صبر ہو سکتا۔ یہاں چارٹ پر لکھ کے لگا دو 5 منٹ احتیاط کے، فقہ حنفی کے مطابق، بڑا غرق کی نہیں ہو گیا۔ یہاں صحابہ دیکھتے ہیں اندھیرا ہو رہا ہے، روزہ کھولو، کیونکہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار جلدی کرے، جب تک افطار۔ اب تو کچھ لوگ کرنے لگ گئے، ہماری اذانوں کے ساتھ ہی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو 5 منٹ احتیاط کے، پھر 2-3 منٹ آئے، اب 2 منٹ آگے، تھوڑی سی تسلی کر، اہل حدیثوں کی اذان ہونے دو، پھر اپنی بھی دے لے۔ کیوں؟ یہ ٹائم پر اذان دیتے ہیں، جب ان کی ختم ہوگی 2 منٹ پورے ہو جائیں گے، پھر اپنی دے لیں۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، ہمارے جامعہ میں اذان ہو گئی فجر کی، ہمارے مؤذن جو تھے وہ نابینا تھے، استاد تھے، تو انہوں نے وہ ایک گھڑی رکھی ہوئی تھی، ایسے کر کے کھولتے تھے، ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، ٹائم دیکھ کے اذان دے دیتے تھے مستقل میں۔ انہوں نے جب اذان دی، میری آنکھ کھلی، اذان ہو گئی، میں نے وضو کیا، مسجد میں گیا، میں نے دیکھا 2:30 بج رہے ہیں، سامنے بڑے کلاٹ میں، تو 2:30 بجے۔ میں نے کہا 2:30 بجے ابھی تو استاد محترم، کہتے 2:30؟ اوہ، کہتے غلطی لگ گئی، نابینا تھے نا، غلطی لگی۔ مزے کی بات یہ ہے، جو ہی ہماری اذان ختم ہوئی، بالکل جیسے یہ گلی ہے اتنی ہی گلی تھی، ساتھ ہی مسجد دیوبندیوں کی تھی، انہوں نے بھی اذان دے ماری۔ انہوں نے کہا وہابیوں کی ہو گئی، دو اذان، کوئی گھڑی شڑی تقلید، سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ دیکھا اور انہیں بتایا، پھر ٹائم انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا واقعی تو 2:30 بجے ہیں۔ انہوں نے سپیکر کھولا، انہوں نے کہا جی ٹائم کی غلطی لگ گئی تھی، ابھی وقت نہیں اذان، فجر کی اذان دوبارہ ہوگی۔ جو ہی انہوں نے اعلان بند کیا، دیوبندیوں نے کہا ہم نے وہابیوں کی اذان سن کے اذان دے دی تھی، ہماری اذان بھی دوبارہ ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، بھول چوک۔ اسماء کہتی ہے سورج نکل آیا، لوگوں نے سورج غروب سے قبل روزہ افطار کر لی، روزہ افطار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو دوبارہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پر بھی اہل اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے۔
کیوں؟ غلطی سے افطار کر بیٹھے تھے، اور پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے اس امت سے غلطی کو معاف کر دی، معاف کر دی۔ لیکن یہ بات یاد رہے، غلطی سے کسی کے پیسے ہی دبا لو نہ، یہاں یہ حدیث نہیں ہے، یہ حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے، غلطی سے نہیں کہ جی بھول ہو گئی 10 لاکھ روپے میرے پاس آ گئے۔ وہ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ بندے کا بندے پر حق ہے کہ موبائل اٹھا لیے جان بوجھ کر اور چھپا لیے، اور قسم اٹھا دیے میں نے اٹھایا ہی نہیں، یہ کل قیامت کے دن دینا پڑے، اس کی معافی نہیں، اس کی معافی نہیں۔ حق کسی اور کا تھا، ٹوکن لینے کا، میں نے اس کو داؤ لگا کے اسے پیچھے کر دیا، خود آگے ہو گیا، جواب دینا پڑے گا۔ حقوق العباد ہے یہ۔ مسجد میں آنے کا پہلی صف پہ حق ہے، جو پہلے آئے اور جو گردنوں کو پھلانگتا ہوا آئے، کل جواب دینا پڑے گا۔ ایک گورنر آ رہا تھا وقت کا، اور ایک تابعی ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، اس نے وہاں سے گردنیں پھلانگنی شروع کی، اس تابعی نے کہا بیٹھ جاؤ، اگر پہلی صف میں آنا تھا تو پہلے آتے۔ یہ بیماری ہوتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ ان پر رحمتیں برسائے، ڈاکٹر اختر بھٹی صاحب، وہ اس مسئلے میں بڑے سخت تھے۔ وہ کہتے ہم پہلے آئے تو ہماری جگہ۔ ایک دن کہنے لگے شاہ صاحب یہ دہشت گردی ختم کرواؤ، آتے لیٹ میں اور آ کر پھر بیچ میں داخل ہو جاتے۔ وہ بیچارہ دوسرا نمازی شکل دیکھتا ہے شاہ صاحب ہے، وہ بیچارہ سکڑ جاتا ہے۔ اب شاہ صاحب کو عقل نہیں ہے کہ میں کہاں آ رہا ہوں، میں کہاں آ رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا وہیں بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملی۔ کیوں؟ لیٹ آئے ہو، لیٹ آ کر مصلی پہ چڑھنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے گا، اگر غلطی سے کسی ایسی شے کا ارتکاب کر بیٹھے جو واجب ہے، مثلا نماز پڑھنی، ابھی ہمارے امام صاحب نماز پڑھائیں گے قاری صدیق حافظہ اللہ تعالی، اور یہ ایک سجدہ کرے، اس کی معافی نہیں، یہ واجب ہے، یہ قرات، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ اگر بھول جائیں، اگر سجدہ ایک کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، رکعت مکمل دوبارہ کرنی پڑے گی، دوبارہ پوری رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اگر تشہد میں نہیں پڑھ سکے بیچ والی، جیسے 4 رکعتیں ہوتے، تو پھر سجدہ صاحب ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ چلتے پھرتے دعا کرتے رہا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول جائیں یا خطا ہو جائے، یا اللہ معاف کر دے، مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا، ہم تیرے نبی کی امت، تیرے بندے ہیں، تیرا ہی کھاتے ہیں اور تجھے ہی مانتے ہیں، ساری دنیا سے ہم نے رخ موڑ لیا، جتنے یہ بزرگ قبروں میں مدفون ہیں، پہلے آخر جتنے بھی ہیں زندہ اور مردہ، ان سیدوں اور مجابروں اور آستانوں سے ہم نے سب سے دامن چھڑا کر اللہ ایک صرف تیری عبادت کرتے، یہ نجات کا کلمہ ہے۔ اور دنیا کے بنائے ہوئے سارے اماموں سے ہٹ کر ایک امام، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کر۔ کوئی ہم سے پوچھے نا رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ نبی نے فرمایا۔ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ نبی نے فرمایا۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی نے فرمایا۔ جرابوں پر سردی میں مسح کیوں کرتے ہو؟ نبی نے فرمایا۔ جو ہمارا پیغمبر سردیوں میں اور گرمیوں میں تہجد کے وقت کھڑا ہو کر اور ایک ہی بات کہہ رہا ہو، رب امتی رب امتی، اللہ میری امت تڑپتا ہو اس کے لیے،
جو ایک ایک بندے کے لیے کوشش کرتا ہو یہ جہنم سے بچ جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، ان کی کمروں کو پکڑ کر جہنم کے کناروں سے لے کر پیچھے پھینکتا ہو، اور پھر یہ کمرے چھڑا کر پھر فرقوں میں جا کر گرتے ہو، اس نبی کی امت ہے اللہ ہم سب کو معاف کر۔ ہم اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس رب سے پیار کرتے ہیں۔ واہ